اسرائیل ٹینکوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ غزہ پر چڑھ دوڑا ہے۔ اقوام متحدہ کو انہوں نے دھمکی دے دی ہے۔ اینٹونی بلنکن سعودی عرب کیوں پہنچ گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، اسرائیل ٹینکوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ غزہ پر چڑھ دوڑا ہے اور اقوام متحدہ کو انہوں نے دھمکی دے دی ہے کہ اقوام متحدہ اور دیگر انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں فوری طور پر غزہ چھوڑ دیں۔ فلسطینی جن کی تعداد 11 لاکھ ہے، انہوں نے تاریخی ہجرت شروع کر دی ہے، غزہ سے نکل گئے ہیں، تاہم حماس کے مجاہدین وہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ادھر امریکہ کا متعصب اور یہودی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سعودی عرب کیوں پہنچ گیا ہے، آج کی ویلاگ میں تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ نہ صرف ان کی فضائیہ بلکہ زمینی افواج ٹینکوں کی بہت بڑی تعداد کے ساتھ فوج کے ساتھ اور ان کی بحریہ مسلسل غزہ پر بمباری کر رہی ہے، جس کی وجہ سے شہدائے فلسطین کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ بچوں خواتین سمیت 7000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، 4 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ 24 گھنٹے کے اندر تمام غزہ خالی کرنے کی جو اسرائیل کی دھمکی تھی اس میں صرف چند گھنٹے ہی باقی رہ گئے ہیں اور تاریخی نقل مکانی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ 11 لاکھ فلسطینی اپنے گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے گئے ہیں۔ حماس کے حملوں میں بھی 1300 سے زائد اسرائیلی جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ صہیونی افواج کی جانب سے غزہ پر 6000 بم برسانے کا اعتراف کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے امدادی کارکنوں کو بھی نہ بخشا اور حملوں میں 50 سے زائد طبی عملے کے ارکان بھی جام شہادت نوش کر گئے، جن میں ڈاکٹرز بھی نشانہ بنے۔ لاشوں اور زخمیوں کو رکھنے کے لیے اسپتالوں میں جگہ ختم ہو چکی ہے، دوائیں بھی ناپید ہیں۔ فضائی حملوں کی وجہ سے رہائشی عمارات کھنڈرات میں بدل چکے ہیں۔ ادھر ہیومن رائٹس واچ نے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے فاسفورس بم استعمال کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی افواج نے لبنان پر حملوں کے لیے بھی ممنوعہ بموں کا استعمال کیا ہے۔ فاسفورس بم بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا دیتے ہیں۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کو شمالی غزہ خالی کرنے کا جو الٹیمیٹم دیا تھا، اس کے بعد 11 لاکھ فلسطینی یہاں سے بے دخل کیے جا رہے ہیں اور اسرائیل کا تقریباً غزہ پر قبضہ ہو چکا ہے۔ شمالی غزہ سے عملہ نکال دیں، اقوام متحدہ کو بھی یہ الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے اور اقوام متحدہ نے اسرائیل سے الٹیمیٹم واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیل کا غزہ سے فلسطینیوں کے انخلاء کا الٹیمیٹم بہت خطرناک ہے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا بیان سامنے آیا ہے۔ سعودی عرب نے غزہ سے فلسطینیوں کو جبری بے دخل کرنے اور ان کا انخلاء مسترد کرتے ہوئے وارننگ دی ہے کہ اسرائیل ایسی حرکت سے باز رہے۔ حماس نے اسرائیل کی وارننگ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کوئی اپنا گھر نہیں چھوڑے گا، ہم اپنی سرزمین، اپنے گھروں اور شہروں میں ثابت قدم ہیں۔ اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو اس کی فوج نیست و نابود کر دی جائے گی، لیکن اتنی بڑی اسرائیل کی فوج کے سامنے حماس اب بے بس دکھائی دے رہی ہے۔ ادھر آپریشن الاقصی فلڈ میں توقع سے زیادہ کامیابی ملی ہے، حماس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ القدس کے تحفظ کے لیے مزید کارروائیاں کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے لبنان کی دارالحکومت بیروت میں حزب اللہ کے سربراہ سے اہم ملاقات کی ہے، جس پہ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور ایران نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے غزہ پر حملے بند نہ کیے اور مسلمانوں کا انخلاء نہ روکا اور زبردستی ان کا انخلاء کا اگر عمل جاری رہا تو پھر ہم بھی حملہ کر دیں گے اسرائیل کے اوپر۔ ادھر متحدہ عرب امارات نے غزہ پٹی میں جنگ سے متاثرہ فلسطینیوں کے لیے امدادی مہم کا اعلان کر دیا ہے اور اس سلسلے میں ہنگامی طبی امدادی سامان سے بھرا ہوا طیارہ مصر کے شہر العریش بھیج دیا گیا ہے، جہاں سے امدادی سامان رفح چیک پوسٹ کے راستے غزہ بھیجا جائے گا۔ اماراتی وزیر خارجہ سلطان الشامسی نے کہا کہ امارات نے طبی سامان فلسطینی بھائیوں کو درپیش مشکل حالات میں مدد کی پالیسی کے تحت بھیجا ہے۔ اماراتی وزیر خارجہ نے کہا کہ طبی سامان سمیت مختلف امدادی پروگرام فلسطینیوں کی مدد سے متعلق امارات کی برادرانہ پالیسی کا حصہ ہیں۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں غزہ کے جنگ زدگان کی مدد کے لیے امدادی مہم عالمی خوراک پروگرام کے تحت چلائی جا رہی ہے، جبکہ اماراتی دفتر خارجہ اور سماجی بہبود کی وزارت خارجہ کے تعاون کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ICRC نے ایکس پلیٹ فارم پر پوسٹ میں کہا کہ غزہ میں لاکھوں افراد کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہے، 20 لاکھ سے زائد افراد بنیادی ضروریات، پانی اور بجلی سے محروم ہیں، ایمبولینسیں زخمیوں تک نہیں پہنچ سکتی ہیں، شہریوں کو اس کے اثرات سے بچانے کی ضرورت ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ادھانوم گیبریئس نے کہا ہے کہ انہیں غزہ میں طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے ایک انسانی راہداری کی ضرورت ہے۔ فرانس کے شہر لیون میں اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ راہداری غزہ میں شہریوں کی حفاظت اور مدد کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی، لیکن اسرائیل کی دھمکی کے بعد تمام جو تنظیمیں ہیں وہ ساری کی ساری اب
غزہ چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ ادھر ناظرین، بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 30% سے بڑھ کر 338,000 سے تجاوز کر گئی ہے، یعنی 3,38,000 سے زائد لوگ ابھی تک بے گھر ہو چکے ہیں، اور 11 لاکھ کا ایک بہت بڑا جو مہاجرین کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اقوام متحدہ نے اس پر خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ امریکہ کے یہودی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن، جو سب سے پہلے اسرائیل پہنچے تھے، اسرائیل کو اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف حملے کرتے رہو، اب وہ حماس کے درمیان جنگ بندی روکنے کے لیے سرگرم ہوئے ہیں، اور اینٹونی بلنکن خطے میں امن کے لیے مختلف ریاستوں کے سربراہان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے قطری امیر شیخ تمیم بن حماد کے ساتھ ملاقات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور یہ طے کیا گیا ہے کہ حماس کے اوپر قطر بھی دباؤ ڈالے گا، اردن بھی دباؤ ڈالے گا، اور مصر کے بادشاہ عبداللہ سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے، اور بحرین کے بادشاہ سے بھی ملاقات کی، جس کے بعد اب وہ سعودی عرب پہنچے ہیں، جہاں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے وہ ملاقات کریں گے۔ یعنی امریکہ کی دوغلی پالیسی کا سلسلہ جاری ہے، اور مسلمان حکمران جو ہیں وہ انتہائی بغیرت ہو چکے ہیں اس وقت، نہ ان کے اندر غیرت ایمانی ہے اور نہ ہی انسانی ہمدردی ہے۔ امریکہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، بچھے ہوئے ہیں، اور فلسطینیوں کو گاجر مولی کی طرح اسرائیل کے سامنے کٹنے کے لیے انہوں نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ احتشام الرحمان کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی غیب امداد فرمائے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔